السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حجاج کرام، خواتین و حضرات، آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ حج کی نیت کریں گے تو یہ الفاظ آپ کہیں گے حج کی نیت کرنے کے لیے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ یہ حج کی نیت ہے۔ آپ نے اس میں یہ دعا مانگی: اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، فیسرہ لی، اس کو میرے لیے آسان فرما، وتقبلہ منی، اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ آپ اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اور آپ نے اس نیت کرتے ہوئے آپ نے دو دعائیں مانگی: اے اللہ اس حج کو آسان فرما، اور دوسری دعا یہ مانگی کہ اے اللہ اسے قبول فرما۔ اور یہی آج کی تربیت کا مقصد ہے، اس لیے کہ انسان جب کسی کام کو سیکھ کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں، اور جب انسان کوئی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرما دیتے ہیں۔ یہی مقصد ہے کہ حج آپ سیکھ کر جائیں اور مکمل فرائض، واجبات، سنتوں کے ساتھ اس کو ادا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے حج کو قبول فرمائے گا۔ محترم حجاج کرام، خواتین و حضرات، آپ نے حج کرنا ہے انشاءاللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے 3 طریقے بتائے ہیں، اور اختیار دیا ہے کہ آپ جس طریقے کے مطابق چاہیں حج ادا فرما لیں۔ میں پہلے ان 3 طریقوں کے نام بتاتا ہوں، ان کا طریقہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ طے فرمائیں گے کہ آپ نے کس طریقے کے مطابق حج کرنا ہے۔ پہلا طریقہ کہلاتا ہے حج افراد، دوسرا طریقہ حج قران، تیسرا طریقہ حج تمتع۔ یہ تینوں کی شریعت میں اجازت ہے۔ آپ حج افراد، افراد کا معنی الگ کرنا، علیحدہ کرنا، یعنی صرف حج کرنا بس۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے روانہ ہونے کے وقت آپ صرف اور صرف حج کا احرام باندھیں اور جا کر حج کریں، اور 10 ذو الحجہ کو احرام کھول دیں۔ اسے کہتے ہیں حج افراد۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ حج افراد کا طریقہ کہ آپ پاکستان سے حج کا احرام باندھیں اور جا کر حج کریں، اور 10 ذو الحجہ کو احرام کھول دیں۔ پاکستان سے جانے والے حاجی حضرات عام طور پر حج افراد نہیں کرتے، اس لیے کہ پاکستان سے روانہ ہونے سے لے کر حج کرنے تک 10 ذو الحجہ تک حالت احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ بہت مشکل خواتین و حضرات کے لیے، اس لیے پاکستان سے جانے والے حج افراد بھی نہیں کرتے۔ نمبر 2، حج قران۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، کہ آپ پاکستان سے جاتے ہوئے حج اور عمرے دونوں کو ملا کر ایک احرام باندھ لیں۔ اے اللہ میں حج کا احرام بھی باندھتا ہوں، عمرے کا احرام بھی باندھتا ہوں۔ اب جا کر آپ پہلے عمرہ کریں، عمرہ کر کے احرام نہیں کھول سکیں گے کیونکہ آپ نے حج کا احرام بھی باندھا ہوا ہے۔ پھر آپ 10 ذو الحجہ کو جا کر احرام کھولیں گے تو آپ پھر فوراً سمجھ گئے کہ آپ کو پاکستان سے جانے سے لے کر اور 10 ذو الحجہ حج تک آپ کو حالت احرام میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ بھی پاکستان سے جانے والے حج قران نہیں کرتے۔ ہاں، وہ حاجی حضرات جو کہ بالکل آخری فلائٹس میں جاتے ہیں، وہ اگر حج قران یا حج افراد کی نیت کریں
تب بھی ان کو کم از کم 10-11 دن احرام کی حالت میں رہنا پڑتا ہے، بالکل آخری فلائٹ میں بھی۔ اب تیسرا طریقہ حج تمتع، جو پاکستان سے جانے والے اکثر حاجی حضرات حج تمتع کرتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرمایا، حج تمتع کا ذکر، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، کہ جو بندہ فائدہ اٹھائے، تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو شخص عمرہ کر کے حج تک فائدہ اٹھائے اسے چاہیے جو قربانی میسر ہو وہ دے دے۔ تو خواتین حضرات، یہ حج تمتع کس طرح کرتے ہیں کہ آپ پاکستان سے جانے سے جب جائیں تو صرف اور صرف عمرے کا احرام باندھیں، حج کا بالکل نہیں۔ پاکستان سے جاتے ہوئے آپ صرف عمرے کا احرام باندھیں، جا کر عمرہ کریں اور پھر احرام کھول دیں۔ پھر اس کے بعد آپ 8 ذوالحجہ جب مینا جانا ہوگا، اس وقت تک آپ بالکل بغیر احرام کے، کوئی پابندی نہیں ہوگی، عام کپڑوں میں، عام لباس میں آپ چلتے پھرتے رہیں گے، وقت گزاریں گے، اور 8 ذوالحجہ کو احرام باندھیں گے حج کا، اور 8، 9، 10 3 دن حج کا احرام باندھیں گے۔ اس طرح حج تمتع کرنے والا جو 30 دن 40 دن کے لیے حج پہ جا رہا ہے، وہ 30-40 دن میں صرف 4 دن احرام باندھے گا، 3 دن حج کے، 1 دن عمرے کا، کل 4 دن احرام باندھے گا، 1 دن عمرہ اور 3 دن، 8، 9، 10 ان تاریخوں میں حج کا احرام باندھے گا۔ باقی سارے وقت میں اس پر کوئی پابندی نہیں، کوئی احرام نہیں، وہ بہت آسان رہتا ہے پاکستان سے جانے والوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی۔ اور 4 دن تک احرام کی پابندیاں وہ آسانی سے ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اس لیے پاکستان سے الحمدللہ جو حاجی حضرات جامع شفیہ سے تربیت لے کر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ ایک ایک سنت پر عمل کیا اور کوئی غلطی ہم سے نہیں ہوئی۔ یہی کیفیت آپ حضرات کی بھی انشاءاللہ واپس آ کر ہوگی جب آپ حج کر کے صحت اور عافیت کے ساتھ انشاءاللہ واپس تشریف لائیں گے۔ تو خواتین حضرات، آج سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات طے فرما لی کہ آپ نے حج تمتع کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب حج تمتع میں آپ نے سمجھا کہ پہلے آپ نے پاکستان سے جاتے ہوئے آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھنا ہے، جا کر عمرہ کرنا ہے، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہے، چنانچہ اب پہلے عمرے کے بارے میں باتیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جب میں عمرے کا بیان ابھی شروع کروں گا تو یہ نہ سوچیے گا کہ ابھی عمرے کا بیان ہو رہا ہے، ابھی حج کا بیان بعد میں ہوگا، نہیں، آپ کا حج تمتع شروع ہو چکا، یہ عمرہ حج تمتع کا حصہ ہے، اور پھر اس میں جو باتیں جتنی بیان ہوں گی وہ سارے کام پھر دوبارہ آپ کو حج میں کرنے ہیں۔ اور جب حج کے مناسک، صرف خاص حج کے مناسک بیان کیے جائیں گے، اس وقت پھر یہ والی جو باتیں ہیں یہ دوبارہ بیان نہیں ہو سکے۔ اس لیے آپ حضرات نے پوری توجہ دینی ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ابھی عمرے کا بیان ہو رہا ہے اور میں عمرہ کر چکا ہوں پہلے، یا مجھے عمرہ معلوم، اس لیے کہ آپ نے بالکل یہی کام حج کے اندر کرنے ہوں گے، اس وقت آپ کے لیے دقت پیش نہ آئے، کیونکہ اس وقت نہیں ہوگا ان تمام باتوں کو دوبارہ دہرانے کا۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے اور حج تمتع اس سے شروع ہو جائے گا آپ کا۔ عمرے میں کل 4 کام ہوتے ہیں، جب بھی آپ عمرہ کریں گے 4 کام کریں گے، عمرہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان 4 کاموں میں نمبر 1، آپ نے احرام باندھنا ہے، یہ شرط ہے عمرے کے لیے بھی، حج کے لیے احرام باندھنا شرط ہے، جیسے وضو شرط ہے نماز کے لیے، کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اسی طرح احرام باندھنا یہ عمرے کے لیے، حج کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2، عمرے میں طواف کرنا فرض ہے۔ نمبر 3، سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، یہ واجب ہے۔ نمبر 4، سر کے بال منڈانا یا کتروانا واجب ہے۔ یہ کل 4 کام ہو گئے۔
میں پھر دوہراتا ہوں، عمرے کے اندر کل 4 کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 سعی کرنا، نمبر 4 سر کے بال کتروانا، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ یہی چاروں کام آپ نے حج میں بھی کرنے، اس لیے آپ پوری تفصیل پہلے سمجھ لیجیے ان 4 کاموں کی۔ نمبر 1 احرام باندھا، کیسے احرام باندھے، مرد کیسے احرام باندھیں گے، خواتین کیسے احرام باندھیں گی۔ پہلے مرد کیسے احرام باندھیں، خواتین بھی غور سے سنیں تاکہ مردوں سے کوئی غلطی نہ ہو احرام باندھنے میں جب مردوں کو دیکھیں، اور مرد حضرات بھی پوری توجہ سے۔ احرام باندھنے کا طریقہ مردوں کے لیے کہ آپ حضرات گھر سے نہا دھو کر وہ اچھی طرح شیمپو لگائیں، صابن لگائیں، خوشبو لگائیں، عام کپڑے پہنے اور ایئرپورٹ روانہ ہو جائیں۔ آپ گھر سے احرام باندھ کر کبھی نہ جائیے گا۔ عام طور پر ساتھی بسا اوقات کہتے ہیں 2 چادریں پہننی ہے نا، احرام باندھ کے گھر سے چلتے ہیں۔ وہاں ایئرپورٹ کے اوپر آپ نے سامان خود بیلٹ پہ رکھنا ہے، خود اٹھانا ہے، خود چیک کروانا ہے، خود بورڈنگ کروانی ہے، پھر لائنوں میں لگنا ہے، پھر ویزے پہ پاسپورٹ پہ مہریں لگوانی ہے، پھر آپ نے لاؤنج میں جانا ہے۔ اتنی دیر میں احرام سنبھالتے سنبھالتے بندہ تھک جاتا، کیونکہ ہمیں نہ دھوتی باندھنے کی عادت ہوتی نہ چادر اوڑھنے کی عادت ہوتی۔ اس لیے آپ بالکل ایزی ہو کر گھر سے روانہ ہو عام کپڑوں میں۔ گھر سے احرام بالکل نہ باندھیں۔ گھر سے جب روانہ ہو نہا دھو کر عام کپڑے پہن لیں مرد حضرات، اور جب گھر سے روانہ ہو تو آپ کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 ایک گلے کا بیگ چھوٹا سا، پہلے بیلٹ باندھتے تھے لوگ تو بیلٹ میں ساری چیزیں آ جاتی تھی، اب بیلٹ میں ساری چیزیں نہیں آتی ہیں، بہت سی چیزیں ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں آپ چھوٹا بیگ گلے کا استعمال کیجیے، اس لیے کہ جب آپ احرام باندھ لیں گے تو پھر آپ چادریں پہن لیں گے تو آپ کے پاس موبائل رکھنے کے لیے، پاسپورٹ رکھنے کے لیے، پیسے رکھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس وقت آپ کو یہ چھوٹا بیگ بڑا کام دیتا ہے۔ تو گلے کا چھوٹا بیگ ایک لے لیں مرد حضرات، اور ایک سوٹ کیس آپ کے پاس ہونا چاہیے مضبوط سا، جس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہو یا کوئی نشانی ایسی ہو کہ جب پورے جہاز کا سامان نکل اتر رہا ہو تو آپ ایک دم اپنا سوٹ کیس پہچان لیں۔ تیسری چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک چھوٹا ہینڈ کیری، جس میں احرام کی 2 چادریں اور ہوائی چپل رکھی ہوئی ہو، اور جو چیزیں آپ رکھنا چاہیں۔ چھوٹا ہینڈ کیری ضرور ساتھ رکھیے، اس لیے کہ اب ایئرپورٹ پر اس وقت جو فلائٹس جا رہی ہیں حج کے لیے، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ گھر والے، ایک تو چھوٹا بیگ ہوتا ہے مردوں کے گلے میں اور ایک سوٹ کیس ہوتا ہے، احرام کی چادریں ہوائی چپل گھر والے سوٹ کیس میں رکھ دیتے ہیں، ایئرپورٹ پہ نکالنے کا بالکل خیال نہیں رہتا اور یہ بک ہو جاتا ہے سامان۔ پھر اس کے بعد لاؤنج میں پہنچ کے جب احرام باندھنا ہوتا ہے تو وہ تو اب احرام اور چپلیں جا کر آپ کو مکے میں ملیں گی، اب تو وہ بک ہو چکی ہیں ہوائی جہاز میں۔ پھر ایئرپورٹ پر وہ مہنگا احرام لینا پڑتا ہے، مہنگا جوتا لینا پڑتا ہے، وہ بڑی مشکل۔ تو اس لیے آسان آسان باتیں، تربیت اسی کا نام ہے کہ آپ گھر سے جب جائیں تو آپ کے پاس 3 چیزیں ہوں مردوں کے پاس، ایک چھوٹا گلے کا بیگ، ایک ہینڈ کیری جس میں احرام کی چادریں ہوائی چپل رکھیں، شاپر نہ رکھیں، شاپنگ بیگ نہ رکھیں، اس کی وجہ میں بھی بتاؤں گا۔ پھر آپ کے پاس ایک سوٹ کیس ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں لے کر آپ نہا دھو کر تیار ہو کر آپ ایئرپورٹ تشریف لے جائیں۔ ایئرپورٹ جب جائیں تو اب قانون اور ضابطے کے مطابق تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ہدایت یہ دی جا رہی ہے حجاج کرام کو کہ آپ ایئرپورٹ پر جو فلائٹ ٹائم لکھا ہوا ہے آپ کے ٹکٹ پر، اس سے ٹھیک 4 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو جائیں۔ وہ پہلے ہوتا تھا 2 2 3 3 گھنٹے باہر کھڑا رکھتے تھے، اب 4 گھنٹے پہلے چیک ان شروع ہو جاتی ہے حاجی حضرات کے لیے۔ اس 4 گھنٹے میں آپ کا گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک جانا شامل نہیں ہے، چاہے آپ کو کتنا ہوائی جہاز کے سفر کا تجربہ ہو، لیکن حاجی حضرات 4 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تو لگیں گے آپ کو چیک ان میں، اور پھر اس کے بعد بورڈنگ میں، پھر ویزے کی لائنوں میں اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ پھر آپ کے پاس جب لاؤنج میں جائیں گے تو آپ کے پاس صرف 2 گھنٹے ہوں گے۔
ان 2 گھنٹوں میں سے 45 منٹ پہلے حج کی فلائٹ میں وہ جہاز میں سوار کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پورے ہوائی جہاز کے مسافروں کے پاس صرف 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے احرام باندھنے کے۔ سارے مسافروں نے وضو کرنا ہے، تھوڑی سی جگہ وضو والی ہے، نماز پڑھنے کی بھی چھوٹی سی جگہ ہے، احرام باندھنے کی بھی چھوٹی سی جگہ ہے، تو سارے حاجیوں کو اس وقت 1.25 گھنٹہ ملتا ہے تقریباً احرام باندھنے وغیرہ کے لیے۔ اس لیے اگر آپ حضرات 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے تو بڑے سکون سے رہیں گے۔ ایک کام آپ اور کر لیجیے گا گھر میں، کہ احرام باندھنے کی پریکٹس آپ گھر میں کر لیجیے۔ دونوں چادریں، ہمیں تہبند باندھنے کی بھی عادت نہیں ہوتی اور ہمیں چادر اوڑھنے کی بھی عادت نہیں ہوتی، ہوائی چپل پہننے کی بھی عادت نہیں ہوتی، تو آپ پہلے 2 3 4 دفعہ تو دھوتی باندھ کے اور اوپر چادر اوڑھ کے گھر میں چل پھر لیجئے، پھر اسی کو لپیٹ کر رکھ لیں۔ اور پھر اسی طرح ہوائی چپل بالکل ٹائٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہت آپ کو چلنا ہے اس ہوائی چپل میں تو چھالے پڑ جاتے ہیں پاؤں میں۔ اور یہ لوز بھی نہیں ہونی چاہیے، ڈھیلی بھی نہیں ہونی چاہیے، بار بار سلپ ہوگی پسینہ آ کر، تو اس لیے اپنے آرام دہ ہوائی چپل لیجیے، کیونکہ اس میں آپ نے خوب چلنا ہے حج کے اندر۔ آپ نے پریکٹس کر لی نا، تو ایسی صورت میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا، جتنے حاجی حضرات ماشاءاللہ کئی اعتباروں سے تربیت لے کر اب روانہ ہو چکے ہیں، بہت دعائیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ جب وہ پریکٹس کر لیتے ہیں گھر میں احرام باندھنے کی، تو ایئرپورٹ میں لاؤنج میں جا کر سارے حاجی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ 2 3 منٹ میں احرام باندھ کے فارغ ہو کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ الحمدللہ نہا دھو کر 3 چیزیں، سوٹ کیس، گلے کا بیگ، ایک ہینڈ کیری احرام والا، یہ لے کر آپ روانہ ہو جائیے ایئرپورٹ کی طرف۔ ایئرپورٹ پہنچ کر پھر اس کے بعد جب لاؤنج میں آپ پہنچیں تو اب آپ نے صرف ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے۔ آپ کے پاس 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کل ہوگا، اس میں آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا، فوراً آپ وہاں وضو کرنے کی جگہ جائیے، وضو کیجیے، پھر اس کے بعد احرام باندھنے کی جگہ، کمرے میں احرام باندھ رہے ہوتے ہیں سارے مرد، آپ بھی شروع میں کوشش کریں ایک دم جا کے احرام باندھ لیں، یعنی احرام کا لباس پہن لیں، 2 چادریں، ایک تو تہبند کے طور پر، ایک اور اوپر اوڑھ لیں، ہوائی چپل پہن لیں۔ پھر اب جو آپ نے کپڑے بدلے ہیں نا اور جوتا اتارا ہے، اس کو اس ہینڈ کیری میں رکھ لیجیے۔ اب آپ کے پاس یہ کپڑے اور جوتا رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، اور یہ سامان اب مکے تک آپ کے ہاتھ میں رہے گا، اب یہ بک نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ شاپنگ بیگ نہ رکھیں، بلکہ آپ چھوٹا سا ہینڈ کیری رکھیں اپنے ساتھ، جس میں آپ اب کپڑے اور جوتے رکھ لیں گے۔ تو حجاج کرام، آپ مردوں نے، آپ نے وضو کیا اور 2 چادریں پہنی، ہوائی چپل پہنی، اب لاؤنج کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، تو آپ حضرات وہاں تشریف لے جائیے، وہاں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی صورت پڑھیے، اور بھی کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں، یہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ وہیں بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نفل پڑھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کریں عمرے کی۔ خواتین و حضرات، اس وقت ذہن میں ایئرپورٹ پر حج ہوتا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس وقت یاد کرانا پڑتا ہے کہ جی عمرے کا احرام باندھنا ہے، حج کا بالکل نہیں۔ ساتھیوں کو بار بار کہیں، اس لیے کہ اگر حج کا احرام باندھ لیا تو پھر حج تک حالت احرام میں رہنا پڑے گا، وہ بڑا مشکل کام۔ اس لیے آپ حضرات نے 2 رکعت نفل پڑھ کے عمرے کے احرام کی نیت سے، اور پھر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، پھر بیٹھے بیٹھے وہیں نیت کیجیے عمرے کی۔ آپ کے پاس کتاب بھی ہوگی، آج یہ گفٹ ملے گا آپ کو، اس میں کتاب بھی ہوگی، یہ حج اور عمرے کی کتاب سعودی عرب لے جانے کی اجازت ہے، تو آپ گلے کے بیگ میں یہ رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور اس میں نیت بھی، دعائیں بھی، سب چیزیں موجود، تو آپ کتاب میں سے بھی نیت کر سکتے ہیں، اردو زبان سے میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، زبان سے کہہ لیجیے، اس لیے زبان سے کہنا فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن بہت سے حاجی حضرات اب سوال کر رہے ہیں کہ میں نے احرام باندھنے کی نیت کی تھی، تو میرے ذہن میں حج بھی تھا، عمرہ بھی تھا، پتہ نہیں میں نے کیا کہا،
میں نے کہا زبان سے کہا کہ نہیں؟ کہنے لگے زبان سے میں نے عمرہ کہا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، بس کنفرم ہو گیا۔ تو اس لیے اس وقت ذہن میں سب چیزیں ہوتی ہیں، حج بھی عمرہ بھی، لیکن آپ زبان سے کہہ لیجئے میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور اللہ اسے آسان فرما، قبول فرما۔ پھر اس کے بعد آپ وہیں بیٹھے بیٹھے 3 بار تلبیہ پڑھیں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے 3 بار تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے۔ ایک بار تلبیہ پڑھنا زبان سے شرط ہے عمرے کے لیے، احرام باندھنے کے لیے۔ ایک دفعہ تلبیہ پڑھنا شرط ہے زبان سے احرام باندھنے کے لیے، اور 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ جو ہی آپ نیت کریں گے عمرے کی اور 3 بار تلبیہ پڑھیں گے، آپ کا احرام بندھ گیا۔ نیت اور عمرہ، عمرے کی صرف نیت کرنا اور 3 بار تلبیہ پڑھنا، اس سے عمرے کا احرام بندھ جاتا ہے۔ یہ جو 2 چادریں آپ نے پہنی ہیں، یہ احرام کا لباس ہے، یہ احرام نہیں ہے، یہ احرام باندھا نہیں ہے آپ نے۔ 2 چادروں کے باندھنے کو احرام باندھنا نہیں کہتے، 2 چادروں کے کھولنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے۔ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ 2 چیزیں، نیت اور تلبیہ، بس۔ آپ نے نیت کی عمرے کی، 3 بار تلبیہ پڑھا، اس کو احرام باندھنا کہتے ہیں۔ اور آخر میں جب بھی آپ بال کٹوائیں گے فوراً احرام کھل جائے گا، حالانکہ آپ نے چادریں پہنی ہوں گی۔ اصل میں احرام باندھنا، احرام کھلنا، یہ شریعت میں کہتے ہیں اصل میں پابندیاں کب شروع ہوتی؟ احرام بندھ گیا یعنی نیت اور تلبیہ پڑھنے سے شرائط پوری، پابندیاں لگ گئی۔ اب یہ پابندیاں ختم کب ہوں گی؟ جب آپ بال کٹوائیں گے۔ یوں ہی بال کٹوائیں گے احرام کھل گیا، حالانکہ آپ نے چادریں نائی کی دکان پہ پہنی ہوئی ہوں گی، لیکن شریعت کہتی ہے احرام کھل گیا یعنی پابندیاں ختم ہو گئی۔ اس مسئلے کو، ان 2 جملوں کو اگر یاد رکھیں گے تو آپ کو بڑی سہولت ہوگی، بڑی آسانی ہوگی کہ ان 2 چادروں کے باندھنے کو احرام باندھنا نہیں کہتے، ان 2 چادروں کے کھولنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے تو وہاں چھوٹا سا پائلٹ ہوتا ہے۔ اب حاجی کہتا ہے میری چادریں ناپاک نہ ہو جائیں، یہ دونوں چادریں اتار کر لٹکا دیتا ہے، فارغ ہو کر پہن کر دوبارہ باہر نکل آتا ہے، تو احرام نہیں کھلا۔ چادریں کھولنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے۔ مکے پہنچ کر آپ نے چاہا میں نہا لوں، گرمی کا موسم ہے، آپ نہانے لگے، دونوں چادریں اتار کر نہا کر پھر پہن کر واپس آ گئے، تو آپ کا احرام نہیں کھلا۔ آپ نے چاہا کہ میں چادریں بدل لوں، ناپاک ہو گئی ہیں، تو بدل لیں، کھولیں گے، احرام نہیں کھلے گا۔ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت اور تلبیہ۔ اس جملے کو ضرور یاد رکھ لیجیے گا، یہ بڑے کام آئے گا ابھی۔ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت اور تلبیہ۔ احرام کھلتا کیسے ہے؟ آخر میں بال کٹوانے سے۔ حج میں بھی یہی ہے۔ اب جب بھی تلبیہ پڑھیں تو پورا پڑھیے گا۔ عام طور پر حاجی حضرات جب ہوائی جہاز میں بھی اور جگہوں میں کہتے ہیں تلبیہ پڑھیں، تو حاجی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، بس اتنا پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا تلبیہ سکھایا، تو وہ آپ پورا تلبیہ پڑھا کیجیے جب بھی پڑھیں۔ تو ہم پریکٹس کے لیے، مشق کے لیے 3 بار تلبیہ پڑھتے ہیں۔ خواتین کے لیے آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھنا سنت ہے، اتنی آواز کے خود کو سنائی دے، مردوں کو آواز نہ جائے۔ اور مرد حضرات کے لیے سنت ہے خوب اونچی آواز سے تلبیہ کہنا، جب بھی کہیں خوب اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیے گا۔ تو میرے ساتھ ساتھ میں تلبیہ پڑھوں گا، آپ پیچھے پیچھے آپ دہرائیے گا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ایک مرتبہ تلبیہ ہوا۔ اب دوسری مرتبہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
دو مرتبہ ہوا، اب تیسری مرتبہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ۔ اب چند دن بعد آپ حرم کی سرزمین میں تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، مردوں نے احرام باندھ لیا الحمدللہ۔ اب خواتین کے لیے احرام باندھنا کیسے ہوگا، اس کے لیے پہلے میں مردوں نے احرام کیسے باندھا اب مختصراً بتانے لگا ہوں۔ یہ ایئرپورٹ پر پہنچے، نہا دھو کر کپڑے پہن کے ایئرپورٹ پر پہنچے، وہاں جا کر وضو کیا، وضو کر کے دو چادریں پہنی، ہوائی چپل پہنی، دو رکعتیں پڑھی، اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کی، 3 بار تلبیہ پڑھا، الحمدللہ احرام بن گیا۔ ایک عمل مکمل ہو گیا، عمرے کے 4 کاموں میں سے ایک کام احرام باندھ لیا مردوں نے۔ خواتین کیسے احرام باندھیں؟ اس میں وہ خواتین جو کہ نماز نہیں پڑھ سکتی ان کے لیے میں الگ بات کروں گا انشاءاللہ، اور جو خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں ان کے لیے پہلے احرام باندھنے کا طریقہ۔ وہ خواتین جو نماز پڑھ سکتی ہیں وہ احرام کیسے باندھیں گی؟ گھر سے نہا دھو کر، یہ ذہن میں رکھ لیجئے خواتین کے لیے کوئی خاص لباس احرام باندھنے کا نہیں ہے، عام کپڑے، لہذا خواتین آرام سے نہائیں دھوئیں، شیمپو لگائیں، صابن لگائیں، خوشبو لگائیں، اور عام کپڑے پہن کے تیار ہو جائیں، اور عبائے کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں، ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ ایئرپورٹ پہنچ کر یہ خواتین پہلے وضو کر لیں، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں پہلی عمرے کے احرام کی نیت سے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کریں عمرے کی، 3 بار تلبیہ پڑھیں، الحمدللہ خواتین کا احرام بھی بن گیا۔ تو خواتین نے کیسے احرام باندھا؟ ایئرپورٹ پر وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد نیت کی عمرے کی، 3 بار تلبیہ پڑھا، احرام بن گیا الحمدللہ۔ اب یہ خواتین ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ بھی میں عرض کروں گا، وہ احرام باندھنے کے فوراً بعد شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ خواتین جو کہ نماز نہیں پڑھ سکتی وہ کیسے احرام باندھیں؟ تمام خواتین غور سے سنیں، مرد بھی غور سے سنیں تاکہ خواتین کی رہنمائی کریں۔ خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے اگر نماز نہ پڑھ سکنے کی کیفیت آ گئی، شرعی عذر پیش آ گیا تو ہمارا حج کیسے ہوگا، عمرہ کیسے ہوگا، بہت پریشان بیچاری خواتین۔ لیکن آج کی تربیت کے بعد کوئی خاتون اس مسئلے میں بالکل پریشان نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ جب دین کا پتہ ہو تو دین بہت آسان ہے، دین کا پتہ نہ ہو تو دین بہت مشکل ہے۔ حج کرنے کا طریقہ پورا آ جائے تو حج کرنا بہت آسان ہے۔ بالکل اسی طرح وہ خواتین شرعی عذر ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھ سکنے کی کیفیت میں کس طرح احرام باندھیں گی، کس طرح عمرہ حج کریں گی، ابھی ان کے لیے میں پورے سفر کا طریقہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف لے گئی حج کے لیے تو ان کی بھی یہی کیفیت ہو گئی راستے میں، وہ بہت پریشان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سطر، ایک لائن کا مسئلہ بتایا ہے، بس ایک جملہ بتایا ہے بس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری ٹینشن ختم ہو گئی۔ اور یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ کیفیت ہو گئی نماز نہ پڑھنے والی تو پریشان ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، تم اس کیفیت میں ہر کام کر سکتی ہو عمرے اور حج کا سوائے طواف کے، کیونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے۔ بات مکمل ہو گئی، جملہ مکمل، ساری ٹینشن ختم۔ اے عائشہ، تم اس کیفیت میں ہر کام کر سکتی ہو عمرے اور حج کا سوائے طواف کے، کیونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے۔ یہ مسجد میں نہیں جا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، بس۔ اب یہ احرام کیسے باندھیں گی، یہ عمرہ کیسے کریں گی، ان کے پورے عمرے کا طریقہ، پورے حج کا طریقہ، احرام کا طریقہ سب ابھی بتانے لگا ہوں تاکہ ٹینشن ختم ہو جائے۔ یہ خاتون احرام کیسے باندھیں گی؟ گھر سے نہا دھو کر کپڑے بدل کے یہ روانہ ہو جائیں ایئرپورٹ،
ایئرپورٹ پر جب لاؤنج میں پہنچیں گی تو اب صرف ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے. تو لاؤنج میں پہنچ کر یہ خاتون صوفے پر بیٹھے بیٹھے نیت کرے عمرے کی، 3 بار تلبیہ پڑھے، احرام بند گیا. دین بہت آسان. یہ خاتون احرام بن گیا. اسے احرام باندھنا 2 چیزیں، اسی لیے میں بار بار عرض کر رہا تھا، احرام باندھنا 2 چیزیں، نیت، تلبیہ. احرام بن گیا. تلبیہ قرآن نہیں ہے، تلبیہ قرآن نہیں ہے، اس لیے تلبیہ پڑھ سکتے ہیں. اس کا احرام بند گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، ایئرپورٹ پہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں. نیت کریں عمرے کی، تلبیہ پڑھیں، احرام بند گیا. اب یہ اسی احرام کی حالت میں وہاں جائیں گی مکے. مکے 2-3 دن اپنے ہوٹل میں رہیں گی. جب پاک ہو جائیں گے، احرام بندہ رہے گا 2-3 دن، ناپاکی کی حالت میں احرام بندہ رہے گا. وہ 2-3 دن وہیں ہوٹل میں رہیں گی. جب پاک ہو جائیں تو نہا دھو کر کپڑے بدل کر طواف کریں گی، سعی کریں گی، بال کٹوائیں گی، عمرہ مبارک. ٹینشن کس چیز کی؟ قطر بالکل پریشان نہیں ہونا کسی خاتون نے. حج میں کیا ہوگا؟ 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ لیں گے، یہ حج کا. اگر یہی کیفیت ہے تو کوئی بات نہیں، اسی طرح احرام باندھ لیں، نیت کریں حج کی اور تلبیہ پڑھا، الحمدللہ احرام بند گیا. اس کے بعد یہ مینا چلے جائیں گے، مینا جا کر تسبیحات پڑھتی رہیں، عبادات کرتی رہیں، نماز پڑھنی نہیں ہے. پھر اس کے بعد عرفات چلے جائیں گے، وہاں جا کر دعائیں مانگیں، تسبیحات پڑھیں، استغفار پڑھیں. پھر اس کے بعد وہ مزدلفہ چلی جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ مینا آ جائیں گی، پھر کنکریاں وغیرہ ماریں گے. پھر جب طواف زیارت کی باری آئے گی، اس کے لیے 3 دن ہوں گے، اس کے بعد کے دن بھی ہوں گے. جب پاک ہو جائیں گی وہ جا کر طواف زیارت کر لیں گے. حج آسان، حج آسان، کوئی حرج نہیں. تو اس لیے کوئی خاتون بالکل پریشان مت ہو اس مسئلے میں، بس دین پتا ہو کہ دین اب کیا کہتا ہے. میں نے بتایا ہر خاتون کے لیے عمرہ حج بہت آسان. تو الحمدللہ اس خاتون نے بھی احرام باندھ لیا. بعض خواتین جو ہے نا، وہ ایسی خواتین کو سمجھاتی ہیں، اب تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تو احرام کیسے باندھو گی؟ تم وہاں جا کر مکے جا کر احرام باندھ لینا. بڑی غلط بات ہے. یہ احرام باندھے بغیر میقات سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے یہاں سے احرام باندھ کے جانا ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے حضرات آپ کو ایئرپورٹ پر بھی اور یہاں پر بھی بس جب ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں گے نا، پھر نیت کر لیں گے. ابھی نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، احرام بن جائے گا. ہوائی جہاز میں بیٹھ کر نیت کریں گے. اور وہاں جا کر کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنے کی ٹینشن، کون کہاں بیٹھا ہے، سامان کہاں. بس بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد پانی کھانا شروع ہو جاتا ہے، پھر نیند آ جاتی ہے، پھر سو جاتا ہے بندہ، اور وہ نیت اور تلبیہ رہ جاتا ہے. اور جب ایئرپورٹ پر وہاں جدے پہنچتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ تو نیت تو میں نے تو احرام ہی نہیں باندھا، نیت اور تلبیہ نہیں پڑھا. بھول جاتا ہے انسان ٹینشن. اس لیے تربیت کو ذہن میں رکھیے. آپ ایئرپورٹ سے حج عمرے کا احرام باندھ کے حج کرنے آپ جا رہے ہیں، حج تمتع. آپ نے پہلے عمرے کا احرام باندھنا ہے. عمرے کا احرام باندھ کر ہوائی جہاز میں بیٹھے. ہوائی جہاز میں بیٹھ کر نیت کرنے کا نہ سوچیں، یاد نہیں رہتا ہے. تو الحمدللہ آپ نے احرام باندھ لیا عمرے کا. اب احرام باندھنے کے بعد چند پابندیاں ہیں، اس کے بارے میں بھی حاجی پریشان رہتا ہے. وہ وضو کرتے وقت، سر کھجاتے وقت بال ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا، فلاں ہو گیا تو کیا ہوگا، بہت پریشان ہے حاجی. لیکن آپ حضرات پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ احرام کی پابندیاں عمرے میں بھی حج میں بھی کل 7 پابندیاں ہیں بس. اور یہ پابندیاں صرف اور صرف 4 دن کے لیے بس، سارے سفر میں نہیں ہے. صرف 4 دن کے لیے، 1 دن عمرہ، 3 دن حج، 8 9 10 ذوالحجہ بس. باقی سارے سفر میں ایک پابندی بھی نہیں ہے اس میں سے. اب وہ میں 7 پابندیاں بتانے لگا ہوں. نمبر 1، احرام کی پابندیوں میں سے نمبر 1، مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خواتین سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی. ایک بات مکمل ہو گئی. پھر دوہراتا ہوں، احرام کی حالت میں مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خواتین پہن سکتی ہیں. اب حاجی حضرات بہت سوال کرتے ہیں کہ جی وہ جو ہم نے تولیے والا احرام لیا ہے نا، اس کے کنارے سلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، یعنی بدن کی شیپ کے مطابق کرتا شلوار سلا ہوا نہیں پہن. چادر میں سلائی ہوئی بھی کوئی حرج کی بات نہیں. تو آپ نے نمبر 1 کو سمجھا، مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، خواتین پہنیں گے. نمبر 2،
مرد حضرات احرام کی حالت میں سر نہیں ڈھانپیں گے، سر نہیں ڈھانپیں گے، ٹوپی نہیں لیں گے، رومال نہیں اوڑھیں گے احرام کی حالت۔ چھتری لے سکتے ہیں کیونکہ وہ ذرا اوپر ہوتی ہے، لیکن ٹوپی رومال سر پہ نہیں رکھیں، سر نہیں ڈھانپیں گے احرام کی حالت میں۔ چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گے مرد حضرات، سوتے ہوئے بھی، ہوائی جہاز میں بھی بس اوقات وہ چادر دے دیتے ہیں، کمبل دے دیتے ہیں، وہ چہرے پر نہیں لینا، سوتے ہوئے بھی نہیں لینا، 4 دن کی پابندی بس۔ خواتین احرام کی حالت میں سر پہ اسکارف باندھیں، سر پہ اسکارف باندھیں، اور دوپٹہ، چادر وغیرہ، شال وغیرہ یہ نہ لیں، چادر اور شال وغیرہ نہ لیں، اس لیے کہ ایئرپورٹ پر، جدہ ایئرپورٹ پر آگے طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے بار بار دوپٹہ اتر جاتا ہے، کھسک جاتا ہے، اور خاتون کے سر کے بال سطر میں شامل ہے، اس لیے اسکارف باندھیں، اور اسکارف اس طرح باندھیں کہ چہرہ کھلا رہے، چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے، سر پہ اسکارف باندھیں۔ اور اسکارف ہمارے ہاں عام طور پر خواتین پہنتی ہیں تو بھووں تک، یہاں بھووں تک، آنکھوں تک اسکارف آتا ہے، لیکن خاتون چونکہ چہرے پر کپڑا نہیں لگائے گی، اس لیے خاتون اسکارف باندھتے وقت سر کے جہاں بال اگتے ہیں وہاں تک اسکارف باندھیں گی۔ اسکارف پہن لیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، اب وہ پریشان ہوتی ہیں کیونکہ چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنے دینا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات اور ازواج مطہرات وہ کھجور کے پتوں کا ایک چھجا سا بنا کے اور اوپر آگے چادر لٹکا لیتی تھی، وہ جو چادر اوپر ہوتی تھی، لیکن وہ مشکل ہوتا تھا۔ اب یہاں حج کے سامان میں، جہاں حج کا سامان ملتا ہے وہاں پی کیپ ملتی ہے، یہ والی، آپ جو بھی خاتون پردے کے بارے میں فکر مند ہو وہ یہ ایک پی کیپ لے لے، اسکارف کے اوپر پی کیپ پہن لیجیے، اور کپڑا بھی چہرے کو نہیں لگے گا، اور دیکھ بھی سکیں گی وہ ان کو کوئی، اور یہ صرف 1 دن عمرے کا، 3 دن حج کے، وہ بھی جہاں سامنے مرد ہوں گے، ہوٹل میں نہیں پہننا، ہر وقت لہٰذا جگہ میں نہیں پہننا، یہ صرف اور صرف جہاں مرد ہو وہاں بے پردگی سے بچنے کے لیے پی کیپ استعمال کر لیجیے۔ 2 پابندیاں ہو گئی، پھر دوبارہ دہرا دوں۔ نمبر 1، مرد حضرات حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، خواتین سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی۔ نمبر 2، مرد حضرات سر اور چہرہ اس کو نہیں ڈھانپیں گے احرام کی حالت میں، اور خواتین سر کو ڈھانپیں گی اسکارف سے، اور چہرے کے پردے کی کوشش کریں گی پی کیپ سے۔ 2 پابندیاں ہو گئی۔ نمبر 3، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں اپنے بدن کے بال نہیں کاٹیں گے، اپنے جسم کے بال نہیں کاٹیں گے، بال نہیں مونڈیں گے، یہ تیسری پابندی۔ اب حاجی پریشان، جو مسا کرتے ہوئے بال ٹوٹ گیا، خارش کرتے ہوئے بال گر گیا، جی آپ نے کاٹا تو نہیں ہے نا، ڈھونڈا تو نہیں ہے نا، کچھ نہیں ہوا، یہ وہاں حاجی بہت ڈراتے ہیں وہاں پہ، یہ ہو جائے گا بال بال نہیں ٹوٹنا چاہیے جی، بال کاٹنا نہیں ہے، مونڈنا نہیں ہے، بس کوئی گر جائے خارش وغیرہ کرتے ہوئے کوئی حرج نہیں۔ تو آپ نے الحمدللہ تیسری پابندی سمجھی کہ مرد حضرات اور خواتین احرام کی حالت میں اپنے جسم کے بال نہیں کاٹیں گے۔ نمبر 4، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن نہیں کاٹیں گے۔ بعض حاجی کہتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ناخن، یہ 1 دن میں نہیں بڑھتے، 3 دن حج کے اس میں نہیں بڑھتے اتنے، تو ایسی صورت میں کوئی فکر کی بات نہیں۔ تو نمبر 4، مرد اور خواتین نے احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹنے ہاتھ پاؤں کے۔ نمبر 5، مرد اور خواتین نے احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانی، خوشبودار صابن استعمال نہیں کرنا، خوشبودار کریم نہیں لگانی، خوشبودار ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنی، اس سے بچنے کی کوشش ہوگی۔ 4 دن، 1 دن عمرے کا، 3 دن حج کے، کوئی مشکل نہیں، باقی سارے وقت میں کوئی پابندی نہیں۔ نمبر 5، آپ نے خوشبو نہیں لگانی، خوشبودار ہینڈ لوشن استعمال نہیں کرنا، شیمپو نہیں لگانا نہاتے وقت خوشبودار، صابن سے بچنا ہے خوشبودار۔ نمبر 6، مرد حضرات دستانے، دستانے، جرابیں، موزے، بند جوتے حالت احرام میں نہیں پہن سکتے۔ مرد حضرات دستانے، جرابیں، موزے، بند جوتے احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے، خواتین احرام کی حالت میں یہ سب پہن سکتی۔
وہ چاہے جوگر پہنے بند احرام کی حالت میں، جرابے پہنے، جائز۔ 6 پابندیاں ہوں گی۔ نمبر 7، اگر بیوی ساتھ ہے حج کے سفر میں تو جب احرام باندھا ہوا ہو اس وقت ازدواجی تعلق، میاں بیوی کا تعلق، اور اس سے متعلق کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کل 4 دن کی پابندی، 1 دن عمرہ، 3 دن حج، بس۔ یہ کل 7 پابندیاں ہیں، اور آپ نے پابندیاں سن کر اندازہ لگا لیا کہ یہ 4 دن اس کی احتیاط کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے الحمدللہ جتنے حاجی حضرات تشریف لاتے ہیں صحت و عافیت کے ساتھ یہاں واپس پاکستان، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایک غلطی بھی نہیں ہوئی، احرام کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، آپ سے بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ بالکل فکر نہیں کرنا۔ صرف کتنے دن کی بات بار بار کہہ رہا ہوں، 4 دن۔ یہی تو حج تمتع کا فائدہ ہے سب سے بڑا، کہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں، صرف 4 دن، 1 دن عمرے کا، 3 دن حج کے، باقی وقت میں آپ بالکل بغیر کسی پابندی کے، کوئی نہیں حج عمرے کی پابندی آپ پر۔ تو الحمدللہ خواتین نے بھی احرام باندھ لیا، مردوں نے بھی احرام باندھ لیا۔ عمرے کے 4 کاموں میں سے ایک کام ہو گیا۔ اب آپ نے ساری تفصیل کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے حج کا احرام بھی اسی طرح باندھنا ہے۔ جب اس وقت حج کی بات ہوگی، حج کے مناسک بیان ہوں گے، اس وقت دوبارہ احرام باندھنے کی پوری تفصیل بیان نہیں ہو سکے گی، وقت نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کا حج تمتع شروع ہو چکا۔ تو حج تمتع میں پہلے آپ نے عمرہ کرنا تھا۔ عمرے کے اندر کل 4 کام تھے: احرام، طواف، سعی، سر کے بال کٹوانا۔ احرام آپ نے باندھ لیا الحمدللہ۔ اب تھوڑی دیر بعد آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں گے، لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے احرام باندھ لیا۔ اب آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں گے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر بس وہی ایک احتیاط کے، جب آپ پائلٹ میں جائیں، بیت الخلاء میں جائیں، تو وہاں انہوں نے شیمپو رکھا ہوتا ہے، صابن رکھا ہوتا ہے، ہینڈ لوشن رکھا ہوتا ہے۔ آپ نے صرف ٹیشو اور پانی استعمال کرنا ہوگا استنجا کے لیے۔ آپ نے ہاتھ دھوئیں، پانی سے دھو لیں، لیکن آپ اس وقت وہاں ایک احتیاط یہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ وہاں پہنچ کر لاؤنج میں جب پہنچیں گے آپ، تو وہ بہت پہلے اپنا تازہ ترین اس وقت کی صورتحال بتا رہا ہوں۔ یہ اس وقت حاجی حضرات کے ساتھ کیفیات ہیں کہ وہ پہلا دور تھا 4 4 5 5 گھنٹے جدہ ایئرپورٹ پر رکنا ہوتا تھا۔ اب تو ایسا ماشاءاللہ انہوں نے امیگریشن کی لائنیں بنا دی ہیں، جب آپ جائیں گے اتنے کاؤنٹر بنا دیے ہیں کہ 15 20 منٹ میں آپ پورے ہوائی جہاز کے حاجی حضرات امیگریشن سے فارغ ہو کے باہر لاؤنج سامان کے پاس 15 20 منٹ اب وہ لگا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ سب حضرات جب اتریں گے وہاں سے، امیگریشن سے مہریں وغیرہ لگا کر آپ باہر جائیں گے، آپ کا سامان ہوگا وہاں، آپ سامان لے لیجئے۔ اب تھوڑی سی باتیں، تازہ ترین صورتحال۔ آپ میں سے ہر حاجی اپنا سامان خود ٹرالی لے، خود اپنا سامان اپنے پاس رکھیں، کسی کی سپرد نہ کریں۔ ایک سوٹ کیس ہے بس، تو وہ ٹرالی میں اپنے ساتھ رکھیں، باہر آ جائیں۔ جب باہر آئیں گے، اب تازہ صورتحال بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کو ایک ہال میں جمع کر لیتے ہیں۔ سامان لینے کے بعد آپ کو ایک ہال میں جمع کر لیں گے، آپ کے ایک فلائٹ کے سارے ساتھی وہاں موجود ہوں گے۔ اب وہاں آپ کے جو ذمہ داران ہیں نا، وہ مختلف بسوں میں آپ کو متعین کریں گے، اتنے اس بس میں بیٹھیں گے، اتنے اس بس میں بیٹھیں گے۔ اب وہاں اگر آپ کے پاس سعودیہ کی سم نہ ہو، تو اس وقت تازہ صورتحال یہ ہے کہ اس ہال میں مختلف کمپنیاں اپنی سمیں بیچ رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کے پاس ویزا بھی ہوتا ہے، پاسپورٹ بھی ہوتا ہے، وہ ویزا پاسپورٹ دیکھتے ہیں، دیکھ کر آپ کو فٹافٹ جو ہے نا وہ سم دے دیتے ہیں، چند ریال کی۔ وہ جتنا آپ چاہیں بیلنس ڈلوا کے وہ سمیں ضرور لے لیجیے، یہاں سم اپنے موبائل میں ڈال لیجیے، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ بسوں میں بیٹھ جائیں، اس بس میں بیٹھ جائیں۔ اب تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ذہن میں رکھیں، جس بس میں آپ کو بیٹھنے کو کہا جائے کہ جی اس بس میں آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے اپنا سامان خود اس بس میں رکھوانا ہے۔ اپنی خود دیکھتے رہیں اس بس میں سامان آپ کا رکھا گیا کہ نہیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں، سارا سامان اکٹھا کر کے کسی ایک کے سپرد نہ کریں، یہ غلطی اب نہ کریں، کیونکہ سامان آپ جس بس میں بیٹھیں گے اسی بس میں رکھیں گے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ جب مکہ پہنچیں گے تو آپ اس بس میں سے اتریں گے، یقیناً اسی میں سے آپ کا سامان اترے گا، آپ سامان پکڑ کر آرام سے چلے جائیں۔ اور جو حاجی اکٹھا سامان رکھ کر بس بسوں میں رکھو جی سامان سارے بیٹھو، تو ایسی صورت میں وہ 4 5 بسیں ہوں گی آپ کے گروپ کی، وہ ہوٹل میں جگہ 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 دور دور کر کے بسیں کھڑی ہوتی ہیں، رش ہوتا ہے آج کل۔
اب وہ حاجی جب بس سے اترتا ہے نا تو 4 5 بسوں میں اپنا سامان تلاش کرتا ہے، احرام باندھا ہوا ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، تھکا ہوا حاجی ہوتا ہے، اب وہ سامان تلاش کرنے میں بس بہت دقت پیش آتی۔ اس لیے میں تازہ ٹیکنیک بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اس ہال سے نکل کر بس میں بیٹھنے لگیں تو پکا کر لیں کہ آپ کا سوٹ کیس اسی بس میں رکھا گیا ہے جس بس میں آپ بیٹھے ہیں۔ چنانچہ آپ جب مکے پہنچیں گے تو انشاءاللہ اسی گاڑی میں سے، اسی بس میں سے آپ کا سامان نکلے گا، سامان لے کر اپنے کمرے میں جائیے اور آرام کیجیے۔ یہاں بہت سے حاجی حضرات وہ ہیں جو کہ لاہور سے ڈائریکٹ ان کی فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے۔ ان حاجیوں کے بارے میں الگ سے ایک بات عرض کر دوں کہ جو حاجی حضرات لاہور سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ جائیں گے وہ پاکستان سے احرام باندھ کر نہیں جائیں گے، عام کپڑوں میں جائیں گے۔ اس کی ٹیکنیکل وجہ بھی بتا دوں، شرعی وجہ وہ یہ ہے کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لیے 5 میقات مقرر کیے ہیں۔ میقات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مکے جانا ہو تو آپ اس جگہ سے آگے احرام باندھے بغیر نہیں جا سکتے، اس کو میقات کہتے ہیں۔ میقات احرام باندھنے کی جگہ۔ پاکستانیوں کے لیے جو میقات ہے وہ ہے یلملم، یہ جدہ کے قریب ہے یلملم۔ اب یہ حدیث میں لفظ آتا ہے تو پاکستان سے جانے والے جب لاہور سے جدہ جاتے ہیں تو جدہ ہوائی جہاز اترنے سے ٹھیک 20 منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ حاجی حضرات احرام باندھ لیں، نیت کر لیں، ہم میقات کے پاس سے گزرنے لگے ہیں۔ لیکن اس وقت حاجی کھا پی کے سویا ہوتا ہے بڑے مزے سے، وہ اعلان بھی نہیں سنائی دیتا، اور کہیں یہ بغیر احرام باندھے کراس نہ کر لے میقات کو۔ اس لیے تاکید کی جاتی ہے کہ آپ لاہور ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کر جائیں، ہوائی جہاز میں بھی نیت کرنے کا نہ سوچیں، آپ پہلے نیت کر کے احرام باندھ کر فارغ ہو جائیں اور تاکہ ہوائی جہاز سے جدے پہنچ جائیں۔ لیکن جو ہوائی جہاز لاہور سے مدینہ شریف جاتا ہے وہ کسی بھی میقات کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ یہ ہے ٹیکنیکل وجہ، لاہور سے مدینہ جانے والی کوئی پرواز بھی کسی میقات کے اوپر سے نہیں گزرتی۔ اس لیے یہاں سے بغیر احرام باندھے آپ جائیں گے مدینہ شریف، مدینہ میں چند دن رہ کر پھر آپ جب مکے کی جانے لگیں گے، چند دن 4 5 دن ہفتہ ٹھہر کے آپ جب مدینہ شریف سے مکہ جانے لگیں گے تو آپ ذوالحلیفہ جو مدینے کا میقات ہے وہاں سے آپ احرام باندھ کر مکے جائیں۔ ذوالحلیفہ یہ حدیث میں نام ہے، آج بھی اس کا وہی نام ہے، لیکن اب مشہور ہے وہ بئر علی سے، بئر علی۔ تو وہاں باقاعدہ احرام باندھنے کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کی جگہ ہیں، نہانے کی جگہ ہیں۔ وہاں ہر بس کو رک کر احرام بندوا کر جانے کا پابند کیا گیا، وہاں سے کوئی بس والا نکلتا ہی نہیں۔ اور اس کی ٹیکنیک بھی بتا دو کہ آپ نہا دھو کر چادریں پہن کے، صرف چادریں پہن کے اپنے ہوٹل سے مدینہ شریف میں اپنے ہوٹل سے ہی چادریں پہن کے وضو کر کے آپ بس میں بیٹھ جائیں، اور بس چلنے کے ٹھیک 20 منٹ بعد میقات پہ پہنچتی ہے۔ جب میقات پہ آپ پہنچیں گے تو وہاں وضو بھی ہوگا، چادریں پہنی ہوئی ہیں، مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھیں، ٹھیک نیت کریں عمرے کی، 3 بار تلبیہ پڑھیں اور واپس آ کر بس میں بیٹھ جائیں، آرام کیجیے، آپ کا عمرے کا احرام بن گیا۔ اور جو لاہور سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ جا رہے ہیں ان کو ایک اور فضیلت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ کہ یہ جو لاہور سے مدینہ جا رہے ہیں وہ جب مدینہ شریف سے مکہ جائیں گے تو وہاں سے میقات سے احرام باندھیں گے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھا کرتے تھے، ان کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ بہرحال آپ احرام باندھ کر مکے پہنچ گئے تو لاہور سے جدہ اور جدے سے مکہ آپ پہنچ گئے الحمدللہ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض بچے بھی جا رہے ہیں الحمدللہ آپ کے ساتھ حج پہ، تو میں بچوں کے بھی احرام کا ذکر کروں اور مختصراً ان کا پورے حج کے بارے میں 1 2 جملے آپ کو بتا دوں تو آپ کے بچوں کے بارے میں ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ بچہ کس کو کہتے ہیں شریعت میں؟ نابالغ بچہ، 13 14 سال سے کم عمر بچہ یا بچی، ان کو آپ 2 حصوں میں، 2 کیٹیگری میں تقسیم کر لیں۔ ایک وہ بچے جو ابھی بول نہیں سکتے، چھوٹے گود میں ہیں دودھ پیتے بچے، ایک وہ ہیں جو بول سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو جو بچے نہیں بول سکتے، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، گود میں ہیں بچے بچیاں،
تو ان کی طرف سے ماں یا باپ وہی تلبیہ کر لیں، وہی تلبیہ کہہ لیں، وہی عمرے کی نیت کر لیں، ان کا احرام بندھ گئے۔ چھوٹے بچوں کو اگر آپ پن لگا کر احرام کی چادریں پہنا سکیں تو ٹھیک، اگر نہ پہنا سکیں کوئی حرج نہیں۔ اور جو ذرا بڑے بچے ہیں ان کو مردوں کی طرح احرام بندوا لیں، اور جو بچیاں ہیں ان وہ عام کپڑے پہنیں گی، وہ ان کو تلبیہ بھی سکھائیں، عمرے کی نیت بھی سکھائیں، وہ خود احرام باندھیں۔ 13-14 سال سے کم عمر کے جو بچے بچیاں ہیں، خواتین و حضرات غور سے سنیے گا، ساری حج کی ٹینشن ختم جو بچوں کو لے کر جاتے ہیں، کہ اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے، بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے حج اور عمرے میں، کچھ بھی لازم نہیں ہوتا، گناہ بھی نہیں، اس لیے جو مرضی ہونے دیں۔ وضو نہیں ہے بچوں کا، ناپاک ہو گئے، پیپر بندھا ہوا ہے، فلاں ہے، مسائل کچھ نہیں، بالکل نہیں، بس آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو بچوں کی طرف سے 13-14 سال سے کم عمر بچے کی طرف سے ٹینشن ختم، کہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے پرواہ نہیں، بالکل ان کو گناہ بھی نہیں ہوگا اور کچھ لازم بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ سب نے احرام باندھ لیا۔ اب جب آپ مکے پہنچیں گے نا لاہور سے، تو ایک بات کہ اب آپ نے طواف کرنا ہے، احرام باندھ لیا، اب آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے جانا ہے۔ آج کل لاہور سے جدہ، جدے سے مکہ پہنچ کر اپنے ہوٹل میں فوراً طواف کرنے کے لیے بالکل نہ جائیے۔ ساتھی اس وقت کہتے ہیں چلے جی طواف کریں، فٹافٹ عمرے سے فارغ ہو جائیں، اب یہ نہ کیجیے، اس لیے کہ اس وقت جب آپ مکے میں ہوٹل میں پہنچے ہیں تو آپ کو گھر سے روانہ ہوئے ہوئے 20-22 گھنٹے ہو چکے ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ 18-20 گھنٹے تو معمولی چیز ہے آج کل، لاہور سے اپنے گھر سے روانہ ہو کر مکے ہوٹل میں پہنچنے تک 20 گھنٹے ہو چکے ہوں گے۔ ایسی صورت میں آپ پر تھکاوٹ ہوگی۔ گزارش ہے، تربیت اسی کو کہتے ہیں، کہ آپ ابھی فی الحال مکے کے ہوٹل میں پہنچ کے آرام کیجئے، سو جائیے، سو جائیے، اپنی سفر کی تھکن کو ختم کیجئے، 2-2.5 گھنٹے، 1.5-2 گھنٹے، 3 گھنٹے اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے تقریباً 3.5-4 گھنٹے عبادت میں لگانے ہیں، وہاں اس وقت تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں اس کو ذکر کرنے لگا ہوں۔ تو آپ حضرات جب مکے پہنچے بالکل آرام کیجیے، سو جائیے، نماز کا وقت ہو نماز پہلے پڑھائیے، نماز نہ جائے، نماز پڑھائیے، پھر دوبارہ ہوٹل میں آ کر آرام کریں، کھائیں پیئیں، کھانا پینا اچھی طرح کر لیں۔ پھر اس کے بعد جب طواف کرنے کے لیے جائیں تو اب آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، لاہور سے احرام باندھ کے گئے، تو آپ طواف کرنے کے لیے جب جانے لگے تو اپنے کمرے سے، اپنے ہوٹل سے وضو کر کے جائیں۔ نہانا چاہیں نہا لیں، گرمی کا موسم ہے، آپ چاہتے ہیں نہانا چاہتے ہیں نہا لیں، اور بس ایک احتیاط ہے کہ آپ نے غسل خانے میں جو شیمپو اور صابن رکھا ہوا وہ نہیں استعمال کرنا، وہ خوشبودار ہوگا، تو آپ بغیر صابن کے نہا دھو لیں، وضو کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ جب طواف کے لیے روانہ ہوں تو اب میں تازہ ترین صورت حال بتا رہا ہوں وہاں کے لیے کہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 1 کہ آپ گلے میں آپ کے پاس بیگ ہونا چاہیے، چھوٹا بیگ گلے والا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ نمبر 2 خواتین کے پاس جو ہے وہ پرس گلے کا ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ بالکل خالی رکھیں، ہاتھ میں سامان بالکل نہ پکڑے، کوئی چیز ہاتھ میں نہ رکھیں۔ البتہ جب طواف کے لیے روانہ ہو تو آپ کے پاس تیاری میں چند چیزیں، ایک تو یہ کہ آج انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ شولڈر بیگ یہ گفٹ کے طور پر دیا جائے گا۔ یہ شولڈر بیگ جوتا رکھنے والا یہ آپ کو دیا جائے گا کہ آپ اس میں جوتا رکھ کر اپنے کندھے کے پیچھے لٹکا لیں، ہر ایک کو یہ آج گفٹ مفت دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ضرورت آج کل، اس لیے کہ اب وہاں حرم شریف کے اندر مسجد حرام میں انہوں نے جوتے رکھنے کی ساری جگہیں ختم کر دی، وجہ بھی میں بھی بتاؤں گا، کوئی جوتا رکھنے کی جگہ نہیں ہے بالکل۔ تو آپ نے طواف میں جوتے اپنے ساتھ رکھنے ہیں، سعی میں بھی جوتے اپنے ساتھ رکھنے ہیں، اور یہ والی چیز شولڈر بیگ آپ کو پورے حج میں بہت کام آئے گا انشاءاللہ، اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ اسے تیار کیا گیا۔ اور پھر جب آپ جانے لگے، یہ تو ہے شولڈر بیگ، ایک آپ کو آج جوتا رکھنے کے لیے تھیلا بھی دیا جائے گا پیراشوٹ کا بنا ہوا، جوتا جتنا مرضی گیلا ہو کچھ ہو، یہ پیراشوٹ کی وجہ سے باقی چیزیں شولڈر بیگ میں خراب نہیں ہوتی، تو آپ جوتا اتار کر اس میں جوتے کے تھیلے میں رکھیں اور اسے شولڈر بیگ میں رکھ لیں۔
جب آپ طواف کے لیے جائیں تو شولڈر بیگ میں آپ نے ایک جوتا رکھنے والا تھیلا رکھنا ہے، اور ایک آپ نے کوشش کرنا ہے کہ پاکستان سے جاتے ہوئے ایک ہلکی سی جائے نماز آپ لے جائیں، یہ سوچ کر کے وہاں جائے نمازیں بہت ہیں وہاں خرید لوں گا۔ طواف کرنے سے کے لیے جانے سے پہلے جائے نماز خریدنا بہت مشکل، اور یہ ہلکی سی جائے نماز آپ کو پورے حج میں کام آئے، اس لیے کہ اب انہوں نے مسجد حرام میں سے سارے قالین اٹھا دیے ہیں حاجیوں کے، تاکہ چلنا آسان ہو جائے۔ وہاں قالین نہیں ہے بالکل فرش پر، تو یہ جا نماز نماز پڑھنی ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، وہاں خالی فرش پر بیٹھنا ذرا مشکل لگتا ہے، نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، تو آپ جا نماز ہلکی سی رکھ لیجیے اپنے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس جب آپ طواف کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو آج ایک گفٹ پیک جو ملے گا، اس میں یہ 7 دانوں والی تسبیح ملے گی، اسے تسبیح طواف کہتے ہیں۔ یہ طواف میں بہت کام آتی ہے، سعی میں بہت کام آتی ہے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 7 چکر ہیں مولانا، گن لیں گے، اس تسبیح کا کیا تکلف؟ لیکن جب پانچواں چھٹا چکر ہوتا ہے طواف کا، ایک کہتا ہے 5 چکر، ایک کہتا ہے 6 چکر ہوئے ہیں، بس اس وقت یہ تسبیح طواف بہت یاد آتی ہے۔ اور اب تو صورت حال یہ ہو چکی ہے کہ وہاں جب آپ طواف کر رہے ہوں گے، ایک چکر پورا کریں گے تو وہ دانا ہلانا بھی یاد کروانا پڑتا ہے، ایک چکر پورا ہو گیا دانا ہلا لیجئے، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے ساتھی کو یاد نہ کروایا اور اس کے 5 دانے ہلے اور آپ کے 6 دانے ہلے تو اختلاف شروع ہو گیا، اس وقت بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے بہت۔ تو یہ تسبیح طواف آپ کو پورے حج میں کام آئے گی، اس کو انگلی میں ڈال لیجئے، اور یہ تسبیح طواف ضرور ساتھ رکھیے پورے حج کے سفر میں، جب طواف کیجئے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ابھی میں اس کا استعمال بتاؤں گا۔ تو یہ ایک تسبیح طواف اپنے ساتھ رکھ لیں، یہ بھی آپ آج کی گفٹ کے سامان میں ملے گی آپ کو۔ اب آپ نے سامان کیا لیا؟ ایک شولڈر بیگ، ایک جوتا رکھنے والا تھیلا، ایک تسبیح طواف، ایک جائے نماز، اور ایک بوتل پانی کی رکھ لیجیے، چاہے وہیں سے زمزم سے بھر لیجیے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں وہاں زمزم بہت ہے پی لیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ طواف کے دوران پیاس لگتی ہے اور آپ زمزم تک پہنچنا انتہائی ناممکن ہوتا ہے رش کی وجہ سے، اس لیے اپنے اس بیگ میں تھوڑا سا پانی رکھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت سہولت رہے گی، یا زمزم بھر لیجیے آپ کو سہولت ہوگی۔ اب آپ جب پہنچیں 4 5 6 7 8 لوگ مل کر طواف کرنے کے لیے جائیں، خواتین کو بھی ساتھ لے لیں۔ جب طواف کرنے کے لیے جائیں تو وضو کر کے جائیں اپنے ہوٹل سے، اس لیے کہ جب آپ چند افراد مل کر جائیں گے طواف کرنے کے لیے تو بالکل گیٹ پر پہنچ کر ایک صاحب کہیں گے ان میں سے، وہ سامنے وضو کی جگہ میں وضو کر کے آتا ہوں، وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی وضو کرنے کی جگہ۔ اب یہ صاحب وضو کر کے 45 منٹ بعد، پونے گھنٹے بعد آپ کے پاس واپس آئیں گے، 45 منٹ سے کم نہیں، بالکل رش رش کا عالم ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر پھر پونے گھنٹہ ساتھی وہیں کھڑے رہیں گے اس کے انتظار میں۔ اس لیے مہربانی کیجیے، یہ تربیت اسی کا نام ہے کہ آپ ہوٹل سے وضو کر کے جائیں، اور وضو کر کے جب روانہ ہونے لگے تو ہر بلڈنگ میں، ہر ہوٹل میں، وہاں انہوں نے ریسپشن پر استقبالیے پہ کارڈ رکھے ہوتے ہیں، تعارفی کارڈ، وزٹنگ کارڈ، وہ ضرور لے لیجیے، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ چاہے آپ سمجھیں کہ میں پہنچ جاؤں گا واپس، کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن وہاں سارے راستے ایک جیسے، طواف کر کے بندہ تھکا ہوتا ہے، اس وقت راستے بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، تو آپ کے پاس اگر کارڈ ہوگا، وزٹنگ کارڈ، ایک اپنے بیگ میں رکھیے، اپنے گلے کے بیگ میں، ایک خاتون کے پرس میں بھی رکھوا دیں۔ اگر وہ وزٹنگ کارڈ ہو تو کہیں بھی ہو، انہوں نے اس ٹیکنک سے بنائے ہوئے وزٹنگ کارڈ کہ کسی شرطے کو دکھائیں، کسی ٹیکسی والے کو دکھائیں، آپ لازماً اپنی بلڈنگ میں پہنچ جائیں گے چاہے جتنا مرضی رش ہو۔ تو آپ تعارفی کارڈ بھی رکھ لیجیے اپنے پرس میں، اپنے بیگ میں، خاتون کے پرس میں بھی رکھوا دیں، اور اب آپ طواف کے لیے روانہ ہو جائیں۔ طواف کے لیے جب روانہ ہو تو اب تازہ ترین صورتحال، پھر کتابوں میں جو لکھا بالکل ٹھیک لکھا، اب جو ہو رہا ہے اس کو غور سے سنیے گا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو زمین پر ہے، گراؤنڈ فلور پر، اب انہوں نے اس وقت گراؤنڈ فلور جانے کا ہر راستہ بند کر دیا، ایک دروازہ بھی اس وقت کھلا ہوا نہیں ہے آپ کی سہولت کے لیے، کہ ایک دروازہ بھی اب گراؤنڈ فلور تک جانے کا کھلا ہوا نہیں ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ آپ کسی بھی جگہ اتریں، اور مسجد حرام میں داخل ہونے کے چاروں طرف انہوں نے دروازے کھولے ہوئے ہیں،
یہ دروازے فرسٹ فلور کے ہیں، گراؤنڈ فلور کا کوئی دروازہ آپ کھلا ہوا نہیں ہے، تو آپ فرسٹ فلور پہ داخل ہوں گے۔ اور اب آپ کے لیے سہولت انہوں نے یہ کر دی ہے کہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ جانے کے جو راستے ہیں وہاں سے صرف احرام باندھا ہوا بندہ جا سکے گا، بغیر احرام کے وہ ایک بندے کو نہیں جانے دے رہے۔ اور یہ بھی آپ کی سہولت کے لیے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ سارے بغیر احرام باندھے ہوئے نیچے طواف کرتے تھے اور احرام باندھے ہوئے بیچارے اوپر طواف کرتے تھے۔ اب انہوں نے ایسا انتظام کر دیا ہے ماشاءاللہ کہ احرام باندھا ہوا شخص نیچے جا کر طواف کرے گا، بس یہ انہوں نے سہولت دی آپ کے لیے۔ تو آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہیں بھی چاروں طرف انہوں نے ایک ایک دروازہ رکھا ہوا ہے اس وقت فرسٹ فلور کا۔ تو آپ دیکھیں کہ احرام باندھے ہوئے حاجی کس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ نہ ہو تو شرطے سے پوچھ لیں طواف کے لیے کدھر جانا ہے، وہ فوراً آپ کو راستہ بتائے گا۔ کوئی رکاوٹ نہیں آپ کے لیے، جتنا مرضی رش ہو آپ کے لیے جگہ موجود ہے، احرام باندھے ہوئے کی جگہ موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیں اچھی طرح۔ آپ احرام باندھا ہوا ہے، آپ اس دروازے میں سے داخل ہوں گے۔ جب داخل ہوں گے تو آپ اپنے جوتے اتار کر آپ تھیلے میں رکھیے، سب سے پہلا کام تو یہ، جوتے اتاریے تھیلے میں رکھیے اور کندھے پہ لٹکا لیں شولڈر بیگ میں۔ وہاں جوتے ہرگز نہ رکھیے، باہر جوتے رکھ کر نہ جائیں، کوئی بات نہیں واپسی میں لے لیں گے، نہیں، واپس آپ نے یہاں نہیں آنا، واپسی میں آپ کو مروا سے نکالیں گے۔ اور پھر جوتے تک اگر آپ نے واپس آنا ہوگا تو آپ 3.5 گھنٹے کی تھکن والی عبادت کے بعد آپ تقریباً پونا گھنٹہ وہاں سے پیدل چلیں گے ننگے پاؤں دھوپ میں، تو آپ اپنے جوتوں تک واپس پہنچیں گے۔ وہ بھی صفائی والے نہ لے گئے ہو تو پھر مل جائیں گے، ورنہ ہر آدھے گھنٹے بعد صفائی ہو رہی ہوتی تو وہ جوتے سارے صاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو جوتے کا تھیلا دیا جا رہا ہے، شولڈنگ بیگ دیا جا رہا ہے، آپ شولڈر بیگ پہ رکھیں اور جوتوں کو سنبھال کر اب داخل ہو۔ دایاں پاؤں مسجد میں داخل کیجیے اور دایاں پاؤں مسجد میں داخل کر کے دعا مانگیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میری لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ دیکھیں آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور مانگ کیا رہے ہیں آپ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھ کے داخل ہوں، دایاں پاؤں اندر داخل کریں۔ اس وقت ساتھیوں کو یاد کرائیں ایک بات کہ اعتکاف کی نیت کریں، جتنی دیر آپ طواف کرتے رہیں گے نماز پڑھیں گے وہاں آپ کو مسجد حرام خانہ کعبہ والی جگہ میں اعتکاف کرنے کا ثواب مفت کا ملے گا۔ تو آپ حضرات داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیجیے، اور پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ داخل ہوں۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے جب آپ ذرا آگے جائیں گے، برآمدہ پار کریں گے، تھوڑا سا اور آگے جائیں گے، پیدل چل رہے ہیں آرام آرام سے، تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے، پھر آگے سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں، وہاں سے صرف احرام باندھنے والوں کو جانے دیتے ہیں۔ آپ سیڑھیاں اتریں گے، سیڑھیاں عام سیڑھیاں بھی ہیں اور برقی سیڑھیاں ایسکیلیٹرز بھی لگے ہوئے ہیں کہ آپ پاؤں رکھیں اور آرام سے آپ نیچے پہنچیں۔ نیچے پہنچیں گے تو سامنے خانہ کعبہ انشاءاللہ، جس طرف سے بھی سیڑھیاں بہت ساری بے شمار سیڑھیاں انہوں نے بنا دی ہیں، تو آپ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترے، گراؤنڈ فلور پہ پہنچ گئے، سامنے خانہ کعبہ الحمدللہ۔ جو ہی خانہ کعبہ نظر آئے تو آپ نے دعائیں مانگنی ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی۔ اب وہاں گھبراہٹ میں بندہ کہتا میں کون سی دعائیں مانگوں، وہ یاد بھی نہیں رہتی، کون سی پہلے دعا مانگوں۔ تو اس لیے ہمارے اساتذہ نے ہمیں ایک دعا سکھائی کہ جب بھی خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے نا تو فوراً یہ دعا مانگیں، اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول کروں۔ اب اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ پہلی دعا قبول ہو گئی۔ تو اس لیے آپ خانہ کعبہ پر پہلی نظر، اچھا پہلی نظر نا وہ سیڑھیوں میں ابھی بندہ 3 4 اسٹیپ باقی ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ وہی دعا مانگ لیجیے، اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول فرما۔ اب آپ جب نیچے اترے سامنے خانہ کعبہ، تو اب راستے سے دائیں بائیں ذرا جگہ ہوتی ہے، جتنا مرضی رش ہو آپ کو جگہ مل جائے گی، تو دائیں بائیں ہو کر تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیے اور خانہ کعبہ کو خوب دیکھیے۔ ابھی طواف میں جلدی نہ کریں، خوب دیکھیے، اس وقت خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیے، دعائیں مانگے، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اس وقت، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو یہاں ذرا تھوڑا سا ٹائم دیجیے آپ نے تھوڑا سا دعائیں مانگی، پھر طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اب طواف شروع کیجیے، کیونکہ فرض ہے عمرے میں، طواف عمرے میں فرض، میں نے ابھی شروع میں بتایا احرام باندھنا شرط اور عمرے کا طواف فرض طواف، تو آپ نے فرض طواف کرنا ہے۔
وہ طواف کیسے کریں گے؟ یہی طواف فرض ہے طواف زیارت حج کے اندر. آپ نے بالکل اسی طرح اس وقت طواف کرنا ہوگا. تو حج کے مناسک جب بیان ہوں گے اس وقت میں طواف کا طریقہ دوبارہ نہیں بتا سکوں گا، وقت نہیں ہوگا. اس لیے اب طواف جب بھی آپ کریں گے اسی طرح کریں گے، اس لیے طواف کو اچھی طرح سمجھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا خانہ کعبہ کا وہ کونا جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کونے سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے اور یہی طواف ختم ہوگا. یہ ہے اصل بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ بیت اللہ کے اس کونے سے، خانہ کعبہ کے اس کونے سے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع کرنا ہے، وہیں ختم کرنا ہے. اب حجر اسود عام بندے کے کندھے کے برابر لگا ہوا ہے، کندھے کے برابر. جب رش ہوتا ہے تو وہ حجر اسود کو نظر ہی نہیں آتا کہاں لگا ہوا ہے. پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ جہاں حجر اسود جس کونے میں لگا ہوا ہے تو وہاں لمبی پٹی فرش پہ نا کالے رنگ کی پٹی لگا دی تھی. تو کتابوں میں ابھی تک یہی لکھا ہوا ہے کہ کالی پٹی پہنچ کر وہاں کالی پٹی سے طواف شروع کریں. اب وہ کالی پٹی پہ اب رش ہو گیا، سارے لوگ ہجوم ہیں، سب کالی پٹی پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کالی پٹی نظر ہی نہیں آتی تھی کہاں ہے. تو انہوں نے کالی پٹی ختم کر دی. اب وہ کالی پٹی نہیں ہے. اب انہوں نے ایک اور کام کیا، اب تازہ باتیں بتا رہا ہوں بالکل اس وقت کی موجودہ، کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ جس کونے میں خانہ کعبہ کے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اسی کونے کے بالکل سامنے برآمدے میں اونچا وہ لمبی ٹیوب لائٹ لگا دی ہے، سبز رنگ کی گرین ٹیوب لائٹ لگا دی. وہ دن رات جلتی رہتی، ایک ٹیوب لائٹ بڑی ساری. اب آپ بار بار میں طواف کے ذکر میں گرین ٹیوب لائٹ کا بار بار ذکر کروں گا. آپ نے ایک بات اچھی طرح سمجھ لی کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ گرین ٹیوب لائٹ لگا دی اس کونے کے سامنے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کے بالکل سامنے برآمدے میں گرین ٹیوب لائٹ ہے. اب جتنا مرضی رش ہو آپ نے دعائیں مانگنے کے بعد دیکھنا ہے وہ گرین ٹیوب لائٹ کدھر ہے. آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ جائیے، دور سے نظر آ جاتے، دن کے وقت بھی نظر آ جاتے آسانی سے بالکل. تو آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ جائیے. سبز ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کر آپ نے مردوں نے 3 کام کرنے ہیں اور خواتین نے اس میں سے پہلے 2 کام کرنے ہیں. گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کر نمبر 1 آپ مرد اور خواتین تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. بڑی اہم بات. اب آپ نے طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک صحیح کرتے ہوئے بالکل نہیں پڑھنا. عمرہ کرنے والا یہ طواف سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیتا ہے، یہ شرعی حکم ہے. تو آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کے لبیک اللہم لبیک پڑھنا بند کر دیجیے، نمبر 1. نمبر 2 عمرے کے طواف فرض طواف کی نیت کیجیے کہ میں عمرے کا طواف کرنے لگا. 2 باتیں مردوں نے بھی عورتوں نے بھی. مرد اور عورتوں نے نمبر 1 تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، نمبر 2 عمرے کے طواف کی نیت کریں جو فرض ہے. نمبر 3 کام مردوں نے کرنا ہے عورتوں نے نہیں. تیسرا کام صرف مردوں نے کرنا ہے. لفظ مشکل ہے، کام آسان ہے. تیسرا کام جو ہمیں شریعت نے سمجھایا لفظ وہ ہے اجتباع، الف ضاد وا با الف عین، اجتباع کرنا. میں نے کہا لفظ مشکل ہے، کام بہت آسان ہے. پہلے زبانی بتاتا ہوں پھر ہمارے منتظم جن اس کو کر کے بھی دکھائیں گے اجتباع کیسے کرتے ہیں. اجتباع کہتے ہیں کہ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کر آپ نے مردوں نے صرف یہ چادر اوڑھی ہوئی ہے تو دائیں کندھے کے اوپر سے چادر کو ہٹا دیں اور بغل کے نیچے سے نکال کر اس کو بائیں کندھے پہ ڈالیں. بس گویا کہ آپ کے دائیں کندھے پر رائٹ شولڈر پر آپ کی احرام کی چادر نہیں ہوگی. اس کو استباع کے بس مولانا کر کے دکھائیے گا ذرا. آپ مرد حضرات دیکھ لیں، خواتین کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ استباع کیسے کرتے ہیں. کہ آپ چادر پہلے اوڑھ لیں، دونوں کندھے ڈھانپ لیں. یہ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی، دیکھیے گا یہ چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اوپر. اب آپ وہاں گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کے دائیں کندھے کے اوپر سے چادر کو ہٹا لیں جی، اور بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال لیں. اب آپ نے دیکھا کہ رائٹ شولڈر پر
احرام کی چادر نہیں ہے، اس کیفیت کو اجتماع کہتے ہیں بس۔ یہ طواف کے ساتوں چکروں میں آپ نے یہاں اس طرح اجتماع رکھنا ہوگا، یہ سنت ہے۔ سنت ہے، ساتھ ساتھ میں بتاتا جا رہا ہوں، یہ شرط ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے۔ آپ نے نا واجب شرط فرض کا خیال رکھنا ہے، سنت چھوٹ گئی تو آپ کا طواف ہو گیا، اس لیے لیکن آپ کوشش کریں گے سنتوں پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں نے بتایا اجتماع کرنا سنت ہے، بھول گئے بالفرض کوئی بات نہیں، آپ کا طواف ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ تو آپ نے اجتماع کو اچھی طرح سمجھا۔ تو گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کر مردوں نے 3 کام کرنے ہیں، خواتین نے پہلے 2۔ نمبر 1، گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کر آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا۔ نمبر 2، فرض طواف عمرے کا اس کی نیت کیجیے، یہی کہ میں فرض طواف کرتا ہوں عمرے کا۔ تیسرا کام مردوں نے کرنا ہے وہ ہے اجتماع، کہ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کے بس 1-2 سیکنڈ میں چادر کو ہٹایا، بغل کے نیچے سے نکالا، بائیں کندھے کے اوپر ڈالا، اجتماع ہو گیا۔ سارے طواف میں اسی طرح رہنا ہے، جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے پھر دونوں کندھوں کو دوبارہ ڈھانپ لیں۔ الحمدللہ خواتین و حضرات نے 3 کام کر لیے۔ اب گرین ٹیوب لائٹ کے پاس جب بھی طواف کریں گے اسی طرح، اب آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس مرد بھی اور خواتین بھی اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ بالکل پیچھے آپ کے بیک پہ گرین ٹیوب لائٹ اور آپ کے سامنے خانہ کعبہ۔ جب بھی طواف کریں اسی طرح شروع کریں گے، آپ کے بالکل بیک پہ گرین ٹیوب لائٹ اور آپ کے سامنے خانہ کعبہ۔ اب اس کیفیت میں کھڑے کھڑے مرد اور خواتین چند سیکنڈ میں، سیکنڈ پورا منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ میں 3 کام کریں گے۔ اب اور 3 کام ہیں، مرد خواتین اس طرح کھڑے ہو جائیں گے کہ بالکل پیچھے گرین ٹیوب لائٹ اور چہرہ خانہ کعبہ کی طرف، گویا کہ آپ یقین کر لیں کہ آپ کا چہرہ حجر اسود کی طرف ہے، نظر نہیں آتا رش کی وجہ سے، لیکن آپ یقین کر لیں کہ آپ کا چہرہ حجر اسود کی طرف ہے۔ میں نے شروع میں بتایا جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کونے کے بالکل سامنے وہ گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے برآمدے میں، تو آپ کے بالکل پیچھے گرین ٹیوب لائٹ اور آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف۔ اس کیفیت میں آپ نے کھڑے کھڑے 3 کام کرنے ہیں، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی۔ پہلے میں وہ 3 کاموں کے نام بتاؤں، پھر باقاعدہ کر کے دکھاؤں گا آپ کو، اور آپ دیکھیے چند سیکنڈ میں وہ 3 کام کرنے ہیں، منٹ بھی نہیں، کھڑے بھی نہیں ہونا، رش لوگ آ رہے ہیں فٹافٹ۔ نمبر 1، آپ نے بیت اللہ کا استقبال کرنا ہے، بیت اللہ کا استقبال۔ نمبر 2، آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا۔ نمبر 3، آپ نے طواف شروع کرنا ہے بس۔ نمبر 1، حجر اسود بیت اللہ کی طرف آپ نے 1 کام کیا کرنا ہے، بیت اللہ کا استقبال۔ نمبر 2، حجر اسود کا استلام۔ نمبر 3، طواف شروع کرنا ہے۔ اب غور فرمائیے گا، خواتین کو صرف سن کر اندازہ ہو جائے گا بیت اللہ کا استقبال کیسے کرنا ہے، کہ آپ دونوں ہاتھ جس طرح اللہ اکبر کہتے ہیں نا نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چھوڑ دیجیے بس، بیت اللہ کا استقبال مکمل ہو گیا۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چھوڑا بس، ایک دفعہ۔ پھر حجر اسود کا استلام کیسے کریں گے؟ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا تھا کہ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ حجر اسود کو چومیں، بوسہ دیں، پھر اس کے بعد طواف شروع کریں، اصل بات یہ تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو ایسا فرما لیتے تھے، بعد میں لاکھوں صحابہ ہو گئے تھے، لاکھ صحابہ ہو گئے، تو وہاں پہ اس وقت بھی رش ہو گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر استلام سکھا کہ جو حجر اسود کو نہ چوم سکے، پاس نہ جا سکے، وہ کیا کرے، وہ استلام کرے۔ اب استلام کا طریقہ جتنا مرضی رش ہو آپ آرام سے کریں گے انشاءاللہ۔ حجر اسود کا استلام کیسے کرنا ہے، کہ آپ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گے، کندھوں تک، کیونکہ حجر اسود کندھوں تک لگا ہوا ہے، گویا کہ آپ نے ہاتھ حجر اسود میں رکھے ہوئے، تو آپ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو اپنے چومیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، بس حجر اسود کا استلام ہو گیا چند سیکنڈ۔ اور آپ تیسرا کام، آپ طواف شروع کریں گے،
اور جب طواف شروع کریں گے وہاں چونکہ وہیں طواف ختم ہو رہا ہوتا ہے، وہیں طواف شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نے صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے، طواف کیسے شروع کرنا ہے. اب آپ نے اس طرح چلنا ہے کہ آپ کے رائٹ شولڈر، دایاں کندھا اس طرف گرین ٹیوب لائٹ ہو، اور لیفٹ پہ بائیں طرف خانہ کعبہ ہو. آپ گول گھومنا شروع کر دیں، طواف شروع ہو گیا بس. اب دیکھیے گا میں چند سیکنڈ میں آپ کو یہ تینوں کام کر کے بتانے لگا. آپ نے بیت اللہ کا استقبال کرنا ہے، حجر اسود کا استعلام کرنا ہے، طواف شروع کرنا ہے چند سیکنڈ میں. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چھوڑ دیا. پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے کندھوں تک، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چوما، ہاتھوں کو چھوڑا، گول گھومنا شروع کر دیا. چند سیکنڈ میں طواف شروع ہو گیا الحمدللہ. جب بھی طواف کریں گے اسی طرح آپ جب اس گرین ٹیوب لائٹ سے، اب میں نے بار بار ذکر کرنا ہے گرین ٹیوب لائٹ کا کیونکہ وہ حجر اسود کے سامنے لگی ہوئی ہے، تو آپ گرین ٹیوب لائٹ سے چل کر گول گھوم کر جب گرین ٹیوب لائٹ کے پاس واپس آئیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہوگا. پھر میں الفاظ دوہرا دوں، جب آپ گرین ٹیوب لائٹ، سبز ٹیوب لائٹ سے گول گھوم کر آپ واپس آئیں گے گرین ٹیوب لائٹ تک تو آپ کا ایک چکر مکمل ہوگا، آپ ایک دانہ ہلا لیں گے. اور یہ تسبیح طواف بڑی ٹیکنک سے تیار کی گئی ہے. یہ جتنا مرضی رش ہو، جتنا مرضی ہلیں آپ، یہ دانہ آپ ہلائیں گے تو ہلے گا ورنہ نہیں ہلے گا. یہ بڑے کام کی چیز ہے، طواف میں بھی کام آتے ہیں، سعی میں بھی کام آتی ہے. تو آپ نے ایک دانہ ہلا لیا، آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا. خواتین و حضرات، اس طرح کے آپ 7 چکر لگائیں گے تو آپ کا ایک طواف مکمل. ایک طواف میں 7 چکر کا لگا. اب آپ نے گرین ٹیوب لائٹ سے طواف شروع کیا، گرین ٹیوب لائٹ تک آئے تو آپ نے ایک دانہ ہلا لیا، آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا. اب خواتین و حضرات، حجاج کرام، ہر چکر کے ختم پر استلام کرنا سنت ہے. سنت بھول کے کوئی بات نہیں، اور یہ بھولتا نہیں ہے بندہ کیونکہ سب وہی کر رہے ہوتے ہیں، استلام یاد آ جاتا دیکھتے. تو استلام کرنا سنت ہے ہر چکر کے ختم پہ. اب وہ کیسے استلام کریں گے؟ آپ چلتے ہوئے آئے آئے گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ گئے، تو جب آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچے چلتے چلتے اپنے آپ کو روک لیں. چلتے ہوئے استلام نہیں کریں، رک کر استلام کرنا ہے. تو آپ چلتے چلتے اپنے پاؤں کو اسی طرح روک لیں اور صرف چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاتھوں کو چومیں، ہاتھوں کو چھوڑ دیں، دوسرا چکر شروع کر دیں. یہ طواف کے دوران استلام کرنا سنت. طواف کے دوران خانہ کعبہ کو نہ دیکھیے، سیدھا دیکھیے، خانہ کعبہ کی طرف نہ دیکھیں. یہ نہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا اب منع کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر بندہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھے تو خانہ کعبہ کی ہی طرف رش میں چل پڑتا ہے، اور جتنا رخ اس کا خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے گا نا اتنا اس کا طواف نہیں ہوگا. یہ اصل بات ہے بیچ میں. اس لیے آپ جب طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف نہ دیکھیں، آپ سامنے دیکھتے رہیں، اور جب گول گھوم کر آئیں تو گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھیں کدھر ہے، کیونکہ آپ کا وہاں چکر مکمل ہوگا. تو گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھتے رہیے، سامنے آگے گرین ٹیوب لائٹ، دوسرا چکر مکمل ہو گیا. اب آپ نے پھر استعلام کرنا ہے، پھر تیسرا چکر شروع کر دینا ہے. اس طرح آپ کل 7 چکر لگائیں گے تو آپ کا طواف مکمل ہوگا. خواتین و حضرات، مردوں کے لیے ایک عمل سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں، اور وہ ہے رمل. رے میم لام، رمل. یہ سنت ہے پہلے 3 چکروں میں. بھول گئے کوئی بات نہیں، باقی چکروں میں نہیں کرنا. پھر پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے. بھول گئے آپ کا طواف ہو جائے گا. رمل کس کو کہتے ہیں؟ اکڑ کے چلنا، اکڑ کے چلنا، جھک کے نہ چلیں، اب اکڑ کے چلیں پہلے 3 چکروں میں. کندھے ہلا کے چلیں، کون نہیں آنا چلائیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے ساتھیوں کو. کندھے ہلا لیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلیں. رش میں ویسے ہی چھوٹے قدم اٹھا کر بندہ چلتا ہے، اور جو ہے اکڑ کر چل لیں پہلے 3 چکروں میں، بس سنت پوری ہو گئی. تو آپ حضرات رمل کرنا سنت ہے. بھول گئے کوئی بات نہیں، طواف آپ کا ہو گیا، سنت ہے. الحمدللہ آپ نے 7 چکر لگائے خانہ کعبہ کے تو طواف مکمل ہو گیا. ان طواف کے دوران دعائیں مانگنا، آپ کو موقع ملے آپ دعائیں مانگ لیجیے. قرآن مجید کی صورتیں یاد ہے وہ پڑھ لیجیے.
اور تسبیحات یاد ہیں وہ پڑھ لیجیے، استغفار کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، خاموش ہو کے طواف کر لیں، طواف ہو جائے گا، خاموش ہو کے طواف کر لیں، گول گھومتے رہے۔ اور یہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے نا، پہلے چکر کی دعائیں، دوسرے چکر بعد کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ دعائیں ساری احادیث سے ثابت ہیں، مسنون دعائیں، لیکن ان طواف کے لیے مسنون نہیں ہے، یہ ویسے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو بزرگوں نے یہ ان دعاؤں کو تقسیم کر دیا کہ جی پہلے چکر میں یہ دعائیں مانگ لیں، دوسرے میں یہ دعائیں مانگ لیں، تیسرے میں یہ مانگ لیں، ساتویں میں یہ مانگ لیں، لیکن یہ دعائیں ان چکروں میں مانگنا مسنون نہیں ہے، دعائیں ثابت ہیں حدیث سے۔ تو اس لیے اگر دعائیں یاد ہو جائیں بہت اچھا، نہ یاد ہو کوئی فکر نہ کرے، بس آپ اپنی طور پر دعائیں مانگتے رہیں، اپنی اردو میں دعائیں مانگتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کلمات کی پہلا کلمہ دوسرا تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، خاموشی سے طواف کرتے رہیں۔ طواف کے دوران جب بھی کریں طواف، دو چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں، باقی خیر ہے۔ طواف کے دوران دو چیزوں کی فکر کرنی ہے بہت، طواف آپ کا ہو جائے گا۔ نمبر ایک، آپ نے وضو باقی رکھنا، وضو شرط ہے طواف کے، جس طرح وضو شرط ہے نماز کے لیے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر طواف نہیں۔ ایک آپ کا وضو ہونا چاہیے، اور ایک خانہ کعبہ کے 7 چکر پورے ہونے چاہیے، طواف آپ کا ہو جائے۔ جتنا مرضی رش ہو، جو مرضی ہو، جو بھول گئے سو بھول گئے، کوئی بات نہیں، آپ نے دو باتوں پر توجہ دینی ہے، ایک آپ کا وضو ہونا چاہیے، اور ایک 7 چکر پورے ہونے چاہیے خانہ کعبہ کے، طواف فرض ادا ہو گیا الحمدللہ۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ طواف کے دوران جب رش ہوتا ہے، بندہ کچھ چیزیں بھول جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، وہ میرے سے وہ چیز رہ گئی، میرے سے وہ چیز رہ گئی، بالکل فکر نہ کریں، فکر کرنی ہے صرف دو چیزوں کی۔ نمبر ایک، آپ کا وضو ہونا چاہیے، نمبر ایک، یہ تسبیح طواف ہونی چاہیے جس کی وجہ سے 7 چکر پورے آپ کو یقینی طور پر ہو جائیں، تو الحمدللہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب حج میں بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، حج میں پھر یہ سارا وقت، اتنا وقت نہیں لگایا جا سکے گا، اس لیے طواف کا پورا طریقہ بتا دیا، یہی آپ نے حج میں کرنا ہے۔ آپ کا حج تمتع ہو رہا ہے، پہلے آپ نے عمرہ کرنا تھا، اس میں آپ نے پہلے آپ نے وضو کیا، احرام باندھا، پھر اس کے بعد آپ نے طواف کیا، دو کام ہو گئے، دو کام ہو گئے۔ طواف 7 چکر مکمل ہونے کے بعد اب دونوں کندھوں کو ڈھانپ لیجئے، اجتماع ختم کر دیں، 7 چکروں کے بعد اجتماع ختم کر دیں، دونوں کندھوں کو ڈھانپ لیں چادر سے۔ اب آپ نے جب بھی طواف کریں گے تو آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے، یہ نفل ہے، نفل ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے حکم دیا قرآن مجید کے اندر یہ 2 رکعت پڑھنے کا، اس لیے واجب ہیں 2 رکعت واجب الطواف۔ جب بھی طواف کریں گے 2 رکعت آپ پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، اس کو نماز کی جگہ بناؤ، یہ 2 رکعت واجب الطواف۔ مقام ابراہیم کہاں، کیا جگہ؟ آپ جب نیچے طواف کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو نیچے ہی موقع ملے گا طواف کرنے کا، انشاءاللہ خانہ کعبہ کے ارد گرد آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کر کے فارغ ہوئے تو 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ مقام ابراہیم کیا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ جس طرف ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ جس سائڈ پہ ہے، اسی پہ ذرا دیکھیں گے نا، چند قدم کے فاصلے پر ایک چبوترا بنایا ہوا ہے اتنا اونچا، اس چبوترے کے اوپر سنہری جالی ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، اور اندر اس کے وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ اوریجنل پتھر رکھا ہوا ہے، اور اس پتھر پر آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے دونوں نشان موجود ہیں۔ یہ ہے مقام ابراہیم جس کا ذکر قرآن میں آیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ جو خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس یہ مقام ابراہیم ہے، وہیں لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہیں طواف بھی کر رہے ہیں، بڑا رش ہوتا تھا اور بڑا عجیب سا ہو جا، مشکل ہوتی تھی بہت 2 رکعت پڑھتے ہوئے۔ اب میں تازہ صورت حال بتانے لگا ہوں، اب جو اس کے وقت ہے،
وہ یہ کہ انہوں نے مقام ابراہیم کے پیچھے خوب جگہ بنا دی، کھلی جگہ بنا دی 2 رکعت پڑھنے کے لیے، وہاں طواف نہیں ہو رہا ہوتا، بڑے آرام، جتنا مرضی رش ہو آپ کو وہاں 2 رکعت واجب طواف پڑھنے کے لیے بڑی کھلی جگہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس کے لیے ٹیکنیک بتاؤں آپ کو، جب آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس 7واں چکر پورا ہو جائے، طواف مکمل ہو جائے، تو وہاں سے ایک دم باہر نکلنے کی کوشش کبھی نہ کریں۔ جہاں طواف مکمل ہوا وہیں سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ طواف مکمل ہو گیا بس ٹھیک ہے، اب آپ اسی رو میں نا تھوڑا سا آگے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، تو آپ کو جب مقام ابراہیم نظر آئے نا تو وہاں سے تھوڑا سا پیچھے کو آرام آرام سے اب نکلیں، وہاں سے نکلنا آسان ہوتا ہے۔ وہاں سے جب نکل کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو جگہ نظر آئے گی، کھلی جگہ، لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت، تو آپ بھی، خواتین بھی مرد بھی، وہاں ساتھ ہی خواتین قریب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، ایک طرف مرد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں جا کر 2 رکعت واجب الطواف ادا کیجیے، اس طرح کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ وہاں رش نہیں ہوتا، اس جگہ میں بڑی کھلی جگہ آپ کو مل جائے گی، جتنا مرضی رش ہو وہاں رش نہیں ہوگا نماز پڑھنے والی جگہ میں اتنا زیادہ۔ تو آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا کیجیے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اور حجاج کرام، خواتین و حضرات، یہ جو 2 رکعت آپ پڑھیں گے نا، یہ آپ کی زندگی کی عجیب و غریب نماز ہو۔ یہ جو 2 رکعت اب آپ پڑھیں گے، یہ آپ کی زندگی کی بڑی عجیب و غریب یہ 2 رکعتیں نماز کی ہوں گی، اس لیے کہ اب تک آپ خانہ کعبہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آج سامنے خانہ کعبہ ہے، بہت عجیب کیفیات ہوتی ہیں اس وقت وہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے۔ تو آپ 2 رکعت ادا کیجئے، چند دن بعد آپ کو یہ موقع ملنے والا ہے انشاءاللہ، بار بار ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا کیجئے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، سامنے خانہ کعبہ، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ کر دعائیں مانگیں، جلدی نہ کریں، وہ صحیح کریں فٹافٹ عمرہ مکمل کریں چلیں جی فارغ ہو جائیں، ہاں، اب آپ وقت دیں، وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، خانہ کعبہ سامنے ہے، خوب خانہ کعبہ کو اب دیکھیں، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، خوب خانہ کعبہ کو دیکھیں، اب ادھر ادھر نہ دیکھیں، بس خانہ کعبہ کو دیکھیں، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ آپ نے طواف کر لیا، آپ نے 2 رکعت واجب طواف ادا کر لیے، اب آپ نے زمزم پینا ہے، تو زمزم پینے کے لیے آپ کہیں اور نہیں جائیں گے، جہاں آپ نے 2 رکعت ابھی بھی پڑھے ہیں نا، وہی پیچھے آپ دیکھیں گے، نیچے زمین کے اوپر انہوں نے خوب کین لگائے ہوئے ہیں زمزم کے، ٹھنڈے بھی اور سادہ بھی، اور گلاسیاں خوب رکھی ہوئی ہیں، تو آپ نفل پڑھ کے 2 رکعت واجب طواف پڑھ کے پیچھے جائیے، ذرا سامنے دیکھیں گے وہاں کین ہے زمزم کے، اب زمزم پیجیے، اور خوب زمزم پیجیے، پیٹ بھر کے پیجیے زمزم۔ اس وقت تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، گرمی کا موسم بھی ہوتا ہے، چہرہ بھی بڑا سرخ ہوا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے زمزم بھی پینا ہے خوب، اور تھوڑا سا زمزم لے کر نہ ٹھنڈا ٹھنڈا اپنے چہرے پر بھی ضرور ڈالیے گا۔ جب آپ چہرے پر زمزم ڈالیں گے تو اسی صورت میں آپ کو خوب ٹھنڈک انشاءاللہ محسوس ہوگی۔ تو آپ حضرات نے الحمدللہ زمزم پیا، اور زمزم پیتے ہوئے دعائیں مانگی، ہر گھونٹ پر دعائیں مانگی، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے یہ جو پرانی تعمیر تھی نا، تو یہ جہاں زمزم پیتے تھے وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی تھی محراب پر، اور وہ حدیث یہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم پیتے ہوئے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جائے۔ تو زمزم خوب پیئیں، ٹائم لگائیں، کھڑے ہو کر پی لیں، بیٹھ کر پی لیں، اور خوب دعائیں مانگیں، اور ہر گھونٹ پر دعائیں مانگیں، اپنے لیے، صحت کے لیے، بچوں کے لیے، ملک کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے رزق کے لیے خوب دعائیں مانگیں، کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ جب زمزم پی لیا، دعائیں مانگ لی، اب آپ نے تیسرا کام کرنا ہے عمرے کا، وہ بھی آپ نے، یہ حج تمتع ہو رہا ہے آپ کا، عمرہ نہیں ہو رہا خالی، یہ حج تمتع ہو رہا ہے، حج تمتع کا یہ پہلا حصہ ہو رہا ہے، تو یہی آپ نے اس عمرے کے اندر بھی جو کام 4 کرنے ہیں، بالکل وہی کام اسی طرح حج میں بھی کرنے ہوں گے۔ تو آپ نے اب تک عمرے کے 2 کام کر لیے، ایک احرام باندھا تھا اور ایک طواف کر لیا، اب آپ نے سعی کرنی ہے، نمبر 3،
اب سعی کا مکمل طریقہ حج میں بھی آپ نے سعی کرنی ہوگی بالکل اسی طرح، اس لیے پوری توجہ سے سعی کرنا ہوتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، یہ دو پہاڑیاں ہیں، اور صفا پہاڑی یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے اور مروہ ذرا دور ہے۔ آپ سعی کرنے کے لیے کس طرح جائیں گے کہ جہاں آپ نے 2 رکعت ابھی واجب الطواف ادا کی ہیں، زمزم پیا ہے نا، وہیں آپ دیکھیں گے تو برآمدے میں پیچھے لکھا ہوا ہے سعی کے لیے ادھر جائیں، سعی کی جگہ اردو میں